جس دور میں آپ کی ولادت ہوئی اور جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، وہ شہر علم کا مرکز، فضل کا مرکز، تقوی کا مرکز، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے شیخ اس غزنی شہر میں جمع ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، نبی کا دین پڑھ رہے ہیں۔ اسی دور میں، اسی پاکیزہ فضا میں، اسی علمی اور روحانی فضا میں میرے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ابتدائی تعلیم اسی غزنی سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جب ابتدائی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ظاہری تعلیم کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ باطن کو بھی جاگ لگائی جائے، باطن کو بھی چمکایا جائے۔ ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی جب پیاسے علم نہ بجھ سکی تو آپ نے دمشق کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، آذربائیجان کا سفر کیا، ترکستان کا سفر کیا، دنیا کے بڑے بڑے شہر، جہاں سے پتہ چلا کہ علم کا سوتا پھوٹتا ہے، جہاں سے پتہ چلا کہ علم کا فیض موجود ہے، میرے داتا علی حجویری سفر کر کے، دور دراز سفر کر کے ان اساتذہ کرام سے سبق لیتے رہے، پڑھتے رہے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا گیا کہ کم از کم جن سے ظاہری علوم سیکھے میرے داتا حضور نے، آپ نے 300 اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے شیخ مانے ہوئے، اور جن سے روحانی جاگ لگی ہے شیخ ابو الحسن خدلی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے روحانی مرشد ہیں، جنہوں نے آپ کو روحانیت کے سفر طے کروائے ہیں، جنہوں نے آپ کو کشف و اسرار کی دنیا دکھائی ہے، جنہوں نے آپ کو صوفیہ والے ڈھنگ سکھائے ہیں، جنہوں نے آپ کو صوفیہ کا طریقہ سکھایا ہے، وہ مرشد ابو الحسن خدلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے اس شاگرد کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے، یہ زمانے کے مقدر کو بدلے گا، یہ زمانے کے نصیب کو چمکا دے گا، جہاں کفر کی تاریکی ہوگی میرا یہ بیٹا اس کفر کی تاریکی کو ایمان کی روشنی میں تبدیل فرما دے گا۔ 12 سال کی عمر، خود لکھا کشف المحجوب میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ، 12 سال کی عمر میں اسی غزنی کے شہر میں رہنے والا ایک درویش کہنے لگا، بیٹا بات سنو، بلا کر علی ابن عثمان حجویری کو، بیٹا اگر کوئی کتاب لکھ دو تو تمہاری یادگار باقی رہ جائے گی، کوئی کتاب تحریر کر دو تو تمہاری یادگار باقی رہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، حضرت میری عمر 12 سال ہے، 12 سال کے بچے سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی کتاب لکھے، میں کچھ لکھوں گا ابھی تو وہ کامل نہیں ہوگا، آپ مجھ سے یہ مطالبہ نہ کیجئے۔ آپ کہتے ہیں اس شیخ نے بار بار مطالبہ کیا تو ان کے مطالبے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے پہلے سے ایک کتاب لکھ رکھی تھی، پہلے سے کیا ایک کتاب لکھ رکھی تھی، وہ کتاب میں نے پیش کی، اس کتاب کا موضوع تھا راہ فنا اور بقا، راہ فنا و بقا اس کتاب کا موضوع تھا۔ کہتے ہیں جب اس شخص کو، اس بزرگ اور شیخ کو وہ کتاب دکھائی تو اس نے پیشانی چوم کر کہا، تیرا فیض زمانے والے لوٹیں گے، تیرے علم سے لوگ سیراب ہوں گے اور تیرے علم سے لوگ اپنی پیاس بجھائیں گے۔ اس وقت اس شیخ سے نکلی ہوئی دعا نے بھی کام دکھایا اور ہر اس شخص سے فیض لیا جس شخص کو آپ نے سمجھا کہ یہ فیض کے قابل ہے۔ آپ نے اپنے فلسطین کے سفر کی ایک داستان کشف المحجوب میں لکھی ہے کہ فلسطین کے سفر میں ہم 3 دوست روانہ ہوئے اور ملاقات کرنی تھی شیخ ابو العلا سے۔ پتہ چلا کہ زمانے کے بہت بڑے شیخ ہیں، زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اور جب گھر سے نکلے تو پتہ یہ چلا تھا کہ وہ شخص صاحب کشف ہے، وہ اللہ کا ولی جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ دلوں کے خطرات جان لیتا ہے، دلوں میں آنے والی باتوں کو بوجھ لیتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، وہ صاحب کشف ہے، وہ صاحب بصیرت ہے، وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں 3 دوست نکلے فلسطین کے سفر کو اور تینوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ جائز حاجتیں اپنے دل میں رکھی۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے فلاں مشہور شاعر کے اشعار اگر لکھے ہوئے مل جائیں تو کمال ہو جائے۔ ایک دوست کو ایک بیماری تھی جسے طحال کہتے ہیں، اس شخص کی یہ آرزو تھی کہ مجھے اس مرض سے شفا مل جائے۔ تیسرا دوست وہ تھا جس کے ذہن میں یہ خواہش آئی کہ اسے قیمتی قسم کا حلوہ صابونی مل جائے، اسے حلوہ مل جائے۔ کہتے ہیں یہ تینوں آرزویں لے کر جب ہم دربار میں حاضر ہوئے، سلام دعا کے بعد اس شیخ نے ابو
علا نے اپنے ایک شاگرد سے کہا وہ کاغذ پکڑاؤ، وہ لکھا ہوا کاغذ پکڑاؤ۔ کہتے ہیں وہ کاغذ پکڑ کر علی ابن عثمان میرے دادا فرماتے ہیں اس کاغذ کو پکڑ کر جب میرے ہاتھ میں تھمایا گیا تو اس کاغذ پر وہی اشعار تحریر تھے جو میں گھر میں سوچ رہا تھا، وہی اشعار تحریر تھے جو میں نے گھر میں سوچے تھے۔ پھر دوسرے کی جانب مخاطب ہوئے تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں کر کے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے اس مرض سے شفا دے دی۔ اور تیسرے شخص کی طرف مخاطب ہو کر کہا ارے اللہ کے بندے، حلوائے شبونی کھانا سپاہیوں کا کام ہے، درویشوں کا کام نہیں۔ یہ قیمتی حلوے کھانا سپاہیوں کا کام ہے، درویشوں کا کام نہیں ہے۔ یا سپاہی اختیار کر لے یا درویشی اختیار کر لے۔ آپ فرماتے ہم نے ان کے علم کا اعتراف کر لیا کہ واقعی خالق کائنات نے انہیں اس علم سے نوازا تھا کہ کشف میں مبتلا رہتے تھے۔ آؤ یہ گواہی تھی میرے گھر کی، لیکن اب میں اپنے دادا کی گواہی دوں دوسروں کے گھر کی۔ شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہے، قاری طیب اسے کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام سمجھا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے۔ وہ کہتا ہے اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں، لاہور میں دانتوں کا چیک اپ کروانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ 1938 کی بات ہے۔ لاہور میں دانت چیک کروانے کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب آئے یہاں پہ۔ انہوں نے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے، مساکین کے دربار بھی دیکھے۔ وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بندہ تھا اس نے بتایا کہ یہ مرکز، یہ مزار کتنا عالی شان ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بتایا کہ سلاطین کے دربار بھی دیکھے، مساکین کے دربار بھی دیکھے۔ چلتے چلتے شہر لاہور کے مرکز میں پہنچے اور میرے حضور داتا گنج بخش کے مزار پر حاضر ہوئے۔ جب واپس پلٹنے لگے تو اپنے ساتھ مرحوم بلگرامی جس نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے اسے کہنے لگے بڑا عجیب شخص ہے، ہم نے تو اس کے دربار پہ فرشتوں کو صف باندھے دیکھا ہے، ہم نے تو اس کے دربار پہ فرشتوں کا صف باندھے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں پھر ہم اپنی مقام پر پہنچے، علاج کروایا۔ علاج کروانے کے بعد اشرف علی تھانوی کہنے لگا دوبارہ پھر حاضری دینی، دوبارہ پھر حاضری دینی ہے، دوبارہ پھر جانا ہے۔ دوبارہ پھر آئے، دوبارہ جب ملاقات ہوئی، اصال ثواب کیا، فاتحہ کی، مزار شریف سے جب واپس پلٹنے لگے تو پھر مخاطب کر کے کہنے لگے عجب روب طاری ہے اس جگہ پر، یہ مزار کے اندر ہیں لیکن حکومت اب بھی جاری ہے، یہ مزار کے اندر ہیں لیکن حکومت اب بھی جاری ہے۔ میں نے کہا نتیجہ یہ نکلا کہ انہی کی زبانی، انہی کے گھر کی گواہی کہ ان کے بڑے کہتے ہیں مزاروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور چھوٹے شتنگڑے کہتے ہیں مزاروں پہ جانا شرک ہوتا ہے، درباروں پہ جانا شرک ہوتا ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے دربار پہ جا کر سجدہ کرنا حرام، اگر عبادت کی نظر سے کیا تو شرک ہو جائے گا، تعظیم سے کیا تو حرام ہو جائے گا۔ چادریں چڑھانا، ڈھول بجانا، ناچ گانا کرنا اللہ کے مزار کی حد میں ہو، اللہ کے ولی کے مزار کے حد میں ہو یا حد سے باہر ہو، کسی صورت بھی اہل سنت کا نہ تو مسلک ہے، اہل سنت کا نہ مشرب ہے، نہ اہل سنت کی تعلیم ہے۔ ایسا کچھ بھی اہل سنت کی تعلیم میں شامل نہیں۔ اہل سنت کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی ولی کے مزار پہ جاؤ اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، وضو کرو، جا کے قرآن پڑھو، فاتحہ پڑھو، درود پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا جہاں تیرے ولی ہوتے ہیں وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، تیرے ولی کے دربار پہ آ گئے ہیں اور تو ولیوں کے دربار پہ آنے والے کو خالی نہیں لٹاتا۔ مولا یہاں آنا ہمارا کام تھا، ہمارے ایمان اور دنیا کی قسمت بنانا تیرا کام ہے۔ یہ نظریہ ہے اہل سنت کا، یہ پیغام ہے اہل سنت کا۔ اچھا چلو یہ تو